الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کریم رؤوف رحیم نبی سرور کونین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا ذکر ہے۔ ترمذی شریف میں شمائل محمدیہ ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے باب ایک باندھا ہے امام ترمذی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں اللہ بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی تھی اللہ، بلکہ گھڑی اور دراز تھی اللہ۔ مبارک آنکھوں کی جو پتلی تھی وہ خوب سیاہ اور جو سفیدی تھی وہ خوب سفید تھی، اور ان آنکھوں میں، ان مبارک اور پیاری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے سبحان اللہ۔ اب روح مبارک ہمیں یہ دراز تھی اور باریک بھی تھی، اور دونوں اس قدر ایک دوسرے سے متصل تھی یعنی ملی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھیں تو لگتا تھا کہ دونوں بھویں شریف یہ جڑی ہوئی آپس میں اللہ۔ داڑھی مبارک خوب گھنی تھی اور آپ داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے تھے، اور آئینہ روزانہ یہ آپ کا معمول تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ۔ سونے سے پہلے مبارک آنکھوں میں 3 مرتبہ سرما ڈالتے تھے، اور سرما ڈالنے کی اور بھی روایات ہیں، اور جن میں جو اکثر طریقہ ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائیاں اور بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں، اور پھر ایک سلائی میں سرما لگا کے اسے پہلے سیدھی اور پھر الٹی مبارک آنکھ میں لگا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں مبارک کو کٹوایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دے دو، یعنی داڑھیاں بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی خوب کشادہ اور چراغ کی طرح چمکتی تھی۔ امام اہل سنت امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا تھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مبارک اعضاء کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ عاشق جھوم اٹھتے ہیں۔ اگر میں مبارک کان کا ذکر کروں تو وہ کان مبارک کام میں وہ مکمل تھے، کیسے کہ سننے کی قوت مبارکہ ایسی تھی کہ آسمان کے دروازے کھلنے کی آواز بھی سن لیتے تھے سبحان اللہ۔ شافی و کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا لعاب شریف بیماروں اور زخمیوں کے لیے آب شفا کی حیثیت رکھتا تھا۔ خوش آواز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند آواز تھے کہ آپ کی آواز وہاں پہنچتی جہاں کسی کی پہنچ نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پردہ نشین عورتوں تک پہنچ جاتی تھی سبحان اللہ۔ گردن مبارک چاندی کی مانند صاف تھی، ہاتھ مبارک اور بازو مبارک پر گوشت یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ یعنی پھیلا ہوا تھا، اور پیٹ مبارک اور سینہ مبارک بالکل برابر تھے، نہ پیٹ سینے سے باہر ابھرا ہوا اور نہ سینہ پیٹ سے زیادہ ابھرا ہوا، بلکہ بالکل برابر تھے، اور پشت مبارک یعنی پیٹھ مبارک ایسی صاف اور سفید گویا چاندی پگھلائی ہوئی ہے سبحان اللہ۔ دونوں مبارک پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے ایسے نہ ہوئے، اور نرم و صاف اتنے کہ پانی ان پہ ٹھہرتا نہ تھا اللہ، بلکہ فوراً نیچے کی طرف آ جاتا۔ ایڑیاں کم گوشت اور دونوں مبارک پنڈلیاں باریک و سفید اور لطیف گویا کھجور کا مغز ہے اللہ۔ جب آپ چلتے تو قد مبارک مضبوط، قوت اور ٹھہراؤ
اور وقار و تواضع سے اٹھاتے، اور اعلی ہمت اور اہل شجاعت کا جیسا طریقہ ہے، جیسا قاعدہ ہے، آپ ویسے ہی چلا کرتے۔ جب پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ پتھر بھی نرم ہو جاتا، تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی اس پہ سے گزر جائیں۔ اور جب ریت پہ چلتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کا نشان اس ریت پہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہت مشہور اللہ کے ولی حضرت پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کے ایک ناز و انداز اور حسن و جمال کو بہت خوبصورت اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس صورت رو میں جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جالڑیاں۔ محبت سے پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔